الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ، کلام اللہ بھی ساتھ دے کر بھیجا۔ اور یہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ان کو کتاب لکھی ہوئی، تختیاں لکھ کر دی ہوئی تھی۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قول کی حیثیت سے آپ کے دل کے اوپر یہ بات اتاری، اور یہ جو بات تھی یہ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے۔ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی کاہن کی بات نہیں ہے، اور جو اس بات کو قول رسول یا قول اللہ نہیں مانتا تو ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کسی شاعر کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔ جو ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اس کو حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں دماغ میں، ہماری سوچ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات ہم پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں۔ جب یہ ادا کریں گے تو پھر ایک ایک لفظ کی 10 نیکیاں، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کے تو وہ اور ہی اس میں مزے ہوں گے۔ جب ہم نے پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کو جبریل امین لے کر آئے، جس طرح کہ قرآن پاک میں اس کے حوالے کے طور پر یہ بات آئی ہے، وہاں بھی انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلندی والا ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے جس کی اللہ کے ہاں بات مانی جاتی ہے۔ مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہ تمہارا جو ساتھی ہے کہ وہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، کسی شیطان کا یہ قول نہیں ہے، بلا وما ہوا بقول شیطان الرجیم۔ یہ اللہ رب العزت کی بات ہے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت کا یہ قول ہے، اس کی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر یہ اتاری گئی ہے۔ جب ہم پڑھیں گے اس وقت ہماری کتنی ہی شان ہوگی کہ جو ہم الفاظ اداب کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ ہم بول رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم ان کو دہرا رہے ہیں۔ یہ کتنی شان کی بات ہے، کتنی۔ اور جتنے بھی دوسرے انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی کتاب جو استثناء کے حوالے سے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ ان میں سے، ان کے بھائیوں میں سے میں ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ کلام وہی کہے گا جو میں اس کو کہوں گا، اور جو اس کو مانے گا اس کو میں بہت کچھ عطا کروں گا، اور جو نہیں مانے گا میں اس کا حساب لوں گا۔ اور ہمیں جب بھی ابھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب بھی عطا کریں گے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں بھی ہے جن چیزوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ثواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا ثواب الف لام میم، یہ 3 جو حرف ہیں نا،
ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بڑے غور سے، بڑے توجہ سے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہ حکمن ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ترنم سے اچھے انداز میں پڑھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ جب ہم اس کو سیکھیں گے، پہلی تختی ہم نے پڑھی ہے، اب ہم دوسری پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم ایک اچھے انداز میں 1-2 آیات اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ان آیات کو بار بار ہم جب دہرائیں گے ہماری زبان کے اوپر دواں ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ہمیں یہ سوچ کر پڑھنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ جب ایک لفظ، ایک آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے دل اور دماغ اور سوچ میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے رب، رہنما، مرشد اور پیشوا ہیں، ان کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہم ابھی پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ پڑھے گا تو آدمی کے انشاءاللہ دل کے اوپر وہی بات اسی طریقے سے اتر جائے گی۔ جب دل کے اوپر اترے گی تو اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ۔ اور ابھی ہم اس کے الفاظ کو پہچاننا اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، جس طرح انسان کہتا ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ تو اگر کاف چھوٹے سے پڑھیں گے اس کا مطلب اور ہوگا، اور قل هو اللہ احد ہم کہیں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ یہ اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمیں ترتیل کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اور اس کی اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پہلی تختی جو ہم نے پڑھی تھی نا، وہ حروف مفردات یعنی الگ الگ حرف، ان کی پہچان کے لیے نا یہ پڑھی تھی۔ اور یہ اب جو ملے جو لفظ جس طرح آتے ہیں نا، تو اس پہچان کے لیے ہم نے یہ لفظ الفاظ ادا کر رہے ہیں اور پڑھنے ہیں۔ جس طرح کہ یہ الف جو پہلا ہے لفظ، اس کو الف سے بولیں گے، پھر اس کے بعد لام الف لفظ آ جاتا ہے، لام الف با الف، لام الف لام، لام الف لام ہا، لام الف با لام با، کاف کاف، کاف با کاف الف۔ ان کو بار بار دہرانا ہے، یعنی پہلے آدمی 3 لفظ کو بار بار دہرا لے، پھر وہ اس کے اوپر انگلی رکھ کر، پھر اس کے اوپر انگلی رکھیں گے اور نظر بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر کسی بچے کو دیا جاتا ہے، بڑوں کو تو اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب بچہ ہوگا تو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ لفظ کے اوپر انگلی رکھنی ہے، ہاتھ رکھنا ہے، انگلی رکھنی ہے، اور ساتھ لفظ اس کو بولنا بھی ہے اور نظر بھی اس پھر وہ نقش ہو جاتا ہے دماغ کے اوپر، بھئی اس طرح کا لفظ آئے اسی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن بچے اگر پڑھیں گے تو اس کو بار بار دہرائیں گے۔ بڑے پڑھیں گے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت، ویسے بھی ان کو پہچان ہی ہوتی ہے اس چیزوں کی، صرف الفاظ کی ادائیگی۔ الف لام الف با الف لام الف لام، لام الف لام ہا، لام الف با لام با، کاف کاف، کاف با کاف الف با کاف تا کاف سا، با تا سا نون یا، با الف تو الف، پھر آگے تا الف، یا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، فا جیم، تا ہا، نون خا، یا ہا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، فا میم، با یا، نون یا، تا یا، سا یا۔ اسی طرح نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون۔ پھر آگے آ جاتا ہے با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، جیم ہا خا، ہا سا، خا با، جیم تا ہا تا،
یا جیم با. آگے اور اسی طریقے سے آگے یہ حروف مطلب پہ آ جاتے ہیں. قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم میم، یعنی اس طرح کا بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے. ہا میم لام میم تا میم تا میم تا. آگے جو تختی یہ شروع ہو رہی ہے اس کو ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے، اور یہ قرآن پاک میں الفاظ اسی طرح آتے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی تجوید کی یا قرات کی صورت میں. اور یہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آتے ہیں تو اسی طریقے سے آتے ہیں. ان کو اب ہم ایک دفعہ پڑھ لیں گے، اور حروف مقطعات کے نام سے اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے. جیسے الف لام میم. دوبارہ سنیے. الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد طہ طا سین میم طا سین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. یہ یاد رکھنا چاہیے. یہ جو تختی ہے حروف مقطعات کی، یہ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جو بات بتائی ہے وہ قول رسول یہ اتاری گئی ہے. یہ اکثر صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، اور انہی کو اسی طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے، اور ان کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. الف لام میم کا مطلب سوچنے سے یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی کسی کو ان کا علم کا، اس کے حروف جو ہے ان کا علم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز جو حرکات کے متعلق پڑھیں گے آئندہ سبق میں، اور یعنی الفاظ کی آوازیں، حروف کی آوازیں کس طرح آتی ہیں، اور یہ زبر زیر پیش یا فتح کسرہ اور ضمہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور الفاظ کس طرح آتے ہیں. اور اتنا جتنا بھی پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 1 حروف مفردات اور حروف مرکبات، ان کو اچھی طریقے سے بار بار پڑھ لینا چاہیے، اور انسان کو پھر اس میں سمجھ کافی آ جاتی ہے، اور یہ حروف کی پہچان بھی ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم ضرور یعنی قرات کی مشق بھی تھوڑی سی کریں گے، ایک ایک آیت کی، اور ساتھ ساتھ حروف کی پہچان بھی کر لیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.